صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، کوئی گفتگو ہو رہی تھی، کسی کے سوال کا جواب حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا دیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضور نے جھولی پھیلائی، مولا ابو بکر صدیق یہ میرا دیوانہ پروانہ، اس کو رضوان اکبر عطا فرما، رضوان اکبر عطا فرما۔ کسی صحابی کو رضوان اکبر حاصل نہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ابو بکر صدیق رضوان اکبر کے مالک ہیں، ان کو یہ اللہ نے عطا فرمائی۔ اب باقی صحابہ فارغ۔ اس کی مثال یوں لے لو، آپ لوگ بیٹھے ہو، اس میں ایک آدمی کروڑ پتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھ پتی بیٹھا ہے وہ فقیر ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی کروڑ پتی، کوئی ارب پتی، کوئی کھرب پتی، کوئی لاکھوں پتی، کوئی ہزار پتی، کوئی صرف اپنی بیوی کا پتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا، مولا ابو بکر صدیق کو رضوان اکبر عطا فرما۔ صحابہ اکرام نے سوال کر دیا، اللہ کے محبوب نبی یہ رضوان اکبر کیا چیز ہے؟ یہ کون سا مقام اور مرتبہ، یہ کون سی فضیلت ہے جو ابو بکر صدیق کو ملی اوروں کو نہیں ملی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او لوگو کل قیامت کے دن جب تم سب لوگ جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ اپنی تجلی فرمائیں گے، اللہ اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائیں گے۔ ہم مسلمانوں کو بھی جو جنت میں جائیں گے اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا، او لوگو تم سب کے لیے اللہ کی تجلی عام ہوگی، ابو بکر صدیق کے لیے خاص ہوگی۔ میں نے جب سے یہ واقعہ پڑھا حدیث شریف کا، میں سوچتا تھا اس خاص سے کیا مراد ہو۔ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ اکثر آپ کو کمتر کا کلام سنایا کرتے تھے، مختلف ان کے کلام سنایا کرتے تھے۔ یہ جو شعراء لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں بالخصوص جو دین کا علم رکھتے ہوں، ان کی پہنچ بھی بڑی ہوتی ہے، بڑی دور پہنچتے ہیں یہ۔ تو کمتر مرحوم نے ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے مجھے یہی بات اپنے شعر میں سمجھا دی۔ کمتر مرحوم کہتا ہے کہ ہن مٹھیاں راتاں غار دیاں، ہن مٹھیاں راتاں غار دیاں، سائیں نال جو گزریاں کلیاں نے، صدیق اکبر دی صدیق دی سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گھلیاں نے۔ یہ جو اللہ نے وکھریاں رحمتاں بھیجی ہیں، اسی کو رضوان اکبر کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں کے لیے اللہ کی تجلی قیامت والے دن جنت میں عام تجلی ہوگی، ابو بکر صدیق کے لیے رضوان اکبر یعنی اللہ کی خاص تجلی